السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ نے میری ویڈیو پوری دیکھنی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی میری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اور امید ہے کہ آپ سب کو میری ویڈیو دیکھ کے فائدہ ہوگا۔ آج میری ویڈیو جو ہے نا والدین اور اولاد کے درمیان ہے۔ یہ کہانی ہے والدین اور اولاد کی۔ والد جو ہوتا ہے نا وہ ایک درخت کی مانند ہوتا ہے۔ والد جو ہوتا ہے وہ ایک درخت کے مانند ہوتا ہے اور اولاد اس کی شاخیں ہوتی ہیں۔ جب درخت کو کاٹا جائے نا تو شاخیں آٹومیٹکلی سوکھ جاتی ہیں۔ یہ جو سر کا تاج ہوتا ہے نا وہ ہمارا والد ہی ہوتا ہے۔ ہمیشہ والد کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد جو ہے نا مجھ سے اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھا پہنے، مجھ سے آگے نکلے ہمیشہ کی طرح۔ صرف دنیا میں ایک واحد رشتہ یہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے آگے آئے۔ باقی دنیا میں کوئی بندہ نہیں یہ چاہتا کہ میرے سے آگے کوئی بندہ نکلے۔ اولاد کی طرف یہ والدین کا پیغام ہے کہ بیٹا تو ترقی کر، جتنی مرضی کر سکتا ہے، ہم سے آگے نکل، ہم سے کامیاب ہو کے ہم کو دکھا۔ اور ہمارے بچوں کا ہم سب کا یہی کام بنتا ہے کہ ہم کو ان کی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی پہلے کہانی سناؤں۔ ایک والد اور ایک بیٹا ایک ندی کو پار کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ان کا گاؤں دوسری سائیڈ پہ تھا اور ندی کا کنارہ اس سائیڈ پہ تھا جہاں سے انہوں نے روانہ ہونا تھا۔ تو بیٹے نے نا اپنے باپ نے بولا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ لے، ہم ندی پار کرنے لگے ہیں۔ جب تھوڑا سا پانی کے اندر وہ نکلنے لگے ندی کو پار کرنے کے لیے، تو بیٹے نے بولا نہیں ابو جان آپ میرا ہاتھ پکڑ لیں، کیونکہ اگر کوئی بھی اس طرح کا معاملات پانی کے اندر ہو گیا، مثلا کوئی آفت آ گئی، تو میں نے آپ کا ہاتھ چھوڑ دینا ہے، آپ نے میرا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑنا، چاہے جتنی مرضی مشکل آ جائے پانی میں۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ باپ ہمیشہ اولاد کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے، کیونکہ وہ اس کا آسرا ہوتی ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے۔ طریقہ کار مطلب میں آپ کو میری بات کا کوئی بندہ برا نہیں منا سکتا، کیونکہ جو بھی بندے کو جس بات پہ بھی اعتراض ہو وہ مجھے کمنٹ میں بول سکتا ہے کہ بھائی یہاں آپ نے بات غلط کی ہے۔ اولاد جو ہے نا پیسے سے کبھی فرما بردار نہیں بنتی والدین کی، اور نہ ہی پیسہ ان مشکلات کا حل ہوتا ہے۔ میں بھائی آپ سب کو یہ بتا دوں کہ پیسہ کبھی بھی مشکل میں آپ کے کام نہیں آتا۔ میں وہ باتیں کرتا ہوں آپ سے جو میری ذاتی زندگی پر بیتتی ہیں۔ میں وہ باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو ہڈ بیتی ہوتی ہیں، جگ بیتی باتیں میں آپ سے نہیں کرتا۔ آپ کو ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ فرما برداری کرنی چاہیے۔ یہ طریقہ کار بھی بنانا چاہیے کہ کس طرح سے یہ رشتہ، یہ بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے، یہ ٹوٹتے کیوں ہیں، یہ بچے نافرمان کیوں ہوتے ہیں؟ میں یہ بات پوچھتا ہوں، یہ بچے کیوں نافرمان ہوتے ہیں والدین کے؟ نعوذ باللہ، اگر والدین کے ہم فرما بردار نہیں ہیں، ادھر نافرمان ہے، تو دوزخ تو ہم نے یہیں خرید لی نا۔ اس دنیا میں بھی دوزخ، یہاں بھی کوئی کامیابی نہیں، اور آخرت میں بھی دوزخ۔ اور کوئی بھی والدین ایسا نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا یہاں بھی ذلیل اور اوپر بھی جا کے ہمارے سامنے دوزخ کی آگ میں ذلیل ہو۔ تو برائے مہربانی میری یہ گزارش ہے والدین سے
کہ ان کو کوئی طریقہ کار بھی بنانا چاہیے کہ بچوں کو کس طرح سے آپ نے ہینڈل کرنا ہے، جن کو آپ نے ساری عمر اپنے کندھوں پہ اٹھا کے گھمایا ہو، جن کے لیے آپ نے پردیسوں میں گزار دی ہو زندگی، کیا اس کے بعد بھی اولاد نافرمان ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ جب وہ شروع سے ہی احساس کم تری کے شکار ہیں، بچے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پیار کے بھوکے ہوتے ہیں۔ قسم اللہ کے جن گھروں میں 2 وقت کا کھانا ملتا ہے نا، بچے ان کے بھی فرما بردار ہوتے ہیں، اور جن کے گھروں میں کروڑوں کا پڑا ہوا ہے راشن، بچے ان کے بھی نافرمان ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں طریقہ کار نہیں آتا، ہمیں والدین کے ساتھ پھر بات کرنے کا پتہ چلتا ہے، اور نہ والدین کو ہمارے ساتھ کوئی بات کرنے کا پتہ چلتا ہے۔ وقت نہیں گزارنا، خالی پیسے کے پیچھے دوڑنا ہے۔ کیا کرتا ہے یہ پیسہ یار؟ پیسہ اولاد کے لیے کما رہے ہیں نا، تو پھر اولاد ہی نافرمان نکلے تو کیا کریں گے پیسہ؟ برائے مہربانی بچوں کو ٹائم دیا کریں، برائے مہربانی بچوں کو ٹائم دیا کریں، ان کا سکھ دکھ کو پوچھا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسہ کمانا ہے تو آپ کو ساری خوشیاں مل جانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ اگر آپ نے جتنا مرضی پیسہ کما لیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کو اس کا کوئی پھل نہیں ملے گا۔ کروڑ پتی جو ہیں، ارب پتی جو ہیں، ان کو میں نے دیکھا ذلیل ہوتے، اور کیا پتا ہے کہ جھونپڑی کا بڑے سکھ سے رہ رہا ہو۔ کیوں انہوں نے ٹائم گزارا ہے؟ پتہ ہے یار یہ حالات چاہ رہے ہیں، میرے والد نے میرے لیے یہ پریشانیاں اٹھائی ہیں، اور یہ بیٹھتے ہیں رات کو پوچھتے ہیں بیٹا کوئی مسئلہ پریشانی تو نہیں ہے، ایسی کوئی بات تو نہیں ہے جس کی وجہ سے تو پریشان ہے، ٹینشن ہے۔ اور جو ہوتا ہے نا کہ بچہ پہلے ہی پریشان ہو اور اس کے اوپر اور دباؤ ڈالا جاؤ، ایک چیز تو ٹوٹی ہوئی ہے، پہلے سے ٹوٹی ہوئی ہے، آپ کو اور کتنا اس کو توڑ سکتے ہیں اور زیادہ کر سکتے ہیں، یا اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، یار کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے ہم تیرے ساتھ ہیں، کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے تو تیرے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی ایسے تو کوئی معاملات نہیں، اس کی ہمت بڑھائیں، نہ کہ اس کو دھتکار دیں۔ دھتکاریں گے تو کل کو تو آپ کے سامنے وہی کام آنا ہے جو آپ نے شروع میں کرتے آئے ہیں۔ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھے، اس کا دل کا حال تو کم از کم جانے نا، وہ کیا کہنا کیا چاہتا ہے۔ جب آپ نے اس کی سننی نہیں، بیٹے نے سامنے کچھ بولنا نہیں، ایک ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، بس ٹھیک ہے بیٹھ کے، کوئی غیب کا علم تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ آپ کے والد کا دل کا حال وہ بیٹا جان لے، اور بیٹے کے دل کا حال والد جان لے، یا والدہ جان لے۔ ہمارے پاس تو کوئی غیب کا علم نہیں ہے، پوچھیں گے تو کوئی مسئلے کا حل نکلے گا نا۔ تو برائے مہربانی اپنے بچوں سے پوچھا کریں کہ یار تو اتنی دیر سے پریشان ہے، اتنے مہینوں سے پریشان ہے، اتنے سالوں سے پریشان ہے، کیا مسئلہ ہے؟ 70 ولیوں کی دعائیں ایک سائیڈ اور ماں باپ کی دعائیں ایک سائیڈ پہ ہوتی ہیں، آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ کم از کم آپ ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ اولاد پیسے کی بھوکی نہیں ہوتی، نہ ہی اولاد کو اتنے پیسے چاہیے، روٹی ملتی ہے کھا لو، بس شکر ہے اللہ کا۔ پیسہ کما کے کدھر جائیں گے یار؟ مر جانا ہے، کل کو ختم ہو جانا ہے، سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ اولاد کے دل کا حال بھی پوچھا کرے۔ ساری عمر آپ نے گزار دی پردیسوں میں، تو کیا بنا؟ کل کو ادھر آتے ہیں، بیٹا ٹانگ مارتا ہے، جاؤ، کیا فائدہ اس کمائی کا؟ ساری عمر پردیس میں گزارنے کا کیا فائدہ آپ کو ہوگا؟ پیسے سے اگر خوشیاں ملتی تو بادشاہ بھی خرید لیتے، تاج محل بھی بنوا دیا، دنیا کے ہر چیز اس کے پاس تھی، لیکن بیٹے نے زندان میں ڈال دیا۔ نافرمانی ہے یہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ آپ بچوں کو احساس کم تری کا شکار بنا دیں اور بعد میں بولیں کہ بیٹے ہمارے نافرمان ہیں یا بیٹیاں ہماری نافرمان ہیں۔ کبھی آپ نے ان کے دل کا حال پوچھا ہے کہ بیٹا کیا مسئلہ بنا ہے، بیٹی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ دے نہیں نہ کچھ سکتے،
آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، خالی بیٹے اور بیٹی سے یہ پوچھ لینا کہ بیٹا آپ کو مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے، کیوں پریشان، تو یہی سارے مسئلے کا حل ہے۔ کم از کم ان سے پوچھے تو صحیح نا آپ۔ یہ پیسہ پوسا کچھ نہیں ہے، اور برائے مہربانی ان کو اس دنیا میں بھی جنت بنائے۔ اگر آپ بد دعا کریں گے تو جہنم تو ان کی ادھر ہی ہے۔ جب والدین بیٹوں سے خوش نہیں ہوتے، بیٹیوں سے خوش نہیں ہوتے، تو دوزخ ادھر بھی ہے ان کی۔ یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہی دوزخ دیکھنی ہے، ادھر بھی ضلالت ہے ان کے لیے۔ آپ برائے مہربانی ان کے لیے دعا کریں، ان کے دعا کرنے کے لیے ان کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں۔ سب سے بڑی دولت ہمارے لیے یہی ہوتی ہے والدین کی۔ آپ نے ہمارے لیے دنیا کی ہر عیش و آرام ختم کر دی، تو آخر میں آپ اپنا حق کیوں نہیں جتا سکتے ہم پہ؟ اپنا حق جتائے کرے ہم پہ کہ ہم آپ کے باپ ہیں، باپ ہونے کا فرض ادا کریں نا۔ یہ نہیں پیسہ لا کے ہم کو دے، یہ باپ ہونے کا فرض نہیں ہے۔ نہ ہم کو کوئی اولاد کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، روٹی کھانے کے لیے پیسہ ہونا چاہیے، بس یہ کافی ہے۔ 2 وقت کی روٹی مل جائے نا بندے کو، یہ کافی ہوتا ہے۔ لیکن آپ ان کے سکھ دکھ میں ان کے ساتھ شریک تو ہوئے نا۔ اسی وجہ سے اس بات سے کئی رشتے میں نے ٹوٹتے دیکھے، اور میری یہ دعا ہے، میری یہ گزارش بھی ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم ایک ساتھ بیٹھا تو کریں نا۔ پیسہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، پیسہ صرف ضرورت کے لیے ہو یہ کافی ہوتا ہے۔ یہ ہوس ہے، یہ پوری کبھی نہیں ہوگی، نہ ہم اس پہ شکر کر سکتے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے اس پہ شکر کریں، بس گزارا ہوتا رہے گا۔ اور جتنا اس نے ہمیں جس قابل سمجھا ہے نا، اللہ نے جس قابل ہمیں بنایا ہے، اتنا ہم کو وہ دے گا۔ آپ اس سے آگے ایک لقمہ بھی نہیں لے سکتے، اور نہ اس سے کم آپ لے سکتے ہیں۔ تو اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ یہ بات آپ میری اگر آپ تک پہنچ جائے کسی والد یا اولاد تک، تو یہ میری بات پوری سننا، کیونکہ آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اور میری دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں، اور اپنے کاموں میں اور اپنے یہ جو معاملات زندگی ہے اس میں پورا کا پورا اتریں۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔